کیا وہی صفات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ قرآن مجید کی پھر تلاوت کی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، اور خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یعنی اللہ کے عذابوں سے ڈرانے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بھی وضاحت فرمائی کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب لوگوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوں گے، اور وہ میرا آخری نبی، میرا بندہ بھی ہوگا اور میرا رسول بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی محمد علیہ السلام کا نام، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل رکھا ہے، بھروسہ کرنے والا، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور بھروسہ کرنا، یہ نبی کی صفات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید صفات بیان کی ہیں، قرآن میں بھی ہیں اور پچھلی کتابوں میں بھی، تورات میں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد اخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں، گلیوں میں اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کرنے والے، چیخ و پکار کرنے والے۔ اور ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ درگزری اور معافی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ یہ نبی کا اخلاق، یہ نبی کی اعلیٰ صفات ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے وہ بھی سنا کہ نبی علیہ السلام پر جب نبوت و رسالت کے حوالے سے پہلی وحی کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا تھا کہ فواللہ لا یحصیک اللہ ابدا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خوبیاں میں، حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ جو خوبیاں میں اے میرے سرتاج، اے محمد علیہ السلام آپ میں دیکھتی ہوں، اگر وہ خوبیاں کسی میں ہوں تو وہ دنیا میں آخرت میں رسوا نہیں ہوتا، اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی خوبی حضرت خدیجہ نے یہ فرمائی کہ آپ میں یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ،
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے تو آپ کو یہ دیکھا کہ آپ جو بیچارے لاچار ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، بے سہارا ہیں، آپ لوگوں کو کما کما کے دیتے، ان کے لیے کماتے، وتقرئ الضیف، اب جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، وہ کہتی ہے میں نے تو آپ میں یہ بھی صرف دیکھی ہے کہ آپ کی زبان پہ جب بھی کوئی جملہ آتا ہے، آپ کو میں نے جب بھی دیکھا تو آپ کی زبان پر ہمیشہ حق کا جملہ آیا ہے، حق کے بعد میں نے کچھ اور آپ کی زندگی میں نہیں۔ انہی بنیادوں پر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے بیسیوں مرتبہ یہ حدیث سنی ہو، بیسیوں مرتبہ، مدرسین سے بھی، خطباء سے بھی، واعظین سے بھی، اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی۔ لیکن کیا یہ صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہے، یا پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سنانے کے بعد میں نے اور آپ نے اس پر عمل کرنا، یقینی عمل کرنا؟ ہمارے معاشرے میں آج ہماری عزتیں نہیں ہے، ہمارا وقار نہیں ہے، ہر دوسرا آدمی مجھے اور آپ کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، اور میرے نزدیک بھی دوسرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ میں اور آپ میں وہ صفات نہیں ہے، ان صفات کو اپنانے کی میں نے اور آپ نے کوششیں نہیں کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ صفات تھی۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خوبیاں تھی، اتنی اعلیٰ صفات تھی اللہ کے نبی علیہ السلام میں کہ نبوت اور رسالت ملنے سے قبل ہی نبی علیہ السلام کو صادق الامین کا لقب اہل مکہ نے دیا تھا۔ یہ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، یہ امین ہیں، یہ امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے حکومت تھے، ان کے اپنے قبیلوں کے، اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن لوگ اس دور میں اپنے سرداروں پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی پر اعتماد تھا کہ یہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، یہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ ایک مکہ کی سرزمین پر ایک ہی ہستی ہے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ اعتماد کرتے، لوگوں کو یقین تھا، اور وہ پھر معروف واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے دوران نبی علیہ السلام نے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف خط روانہ کیا، تو نبی علیہ السلام کے اس خط کو پڑھنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے اس نے پوچھا کہ جس سرزمین پر یہ محمد علیہ السلام ہیں، جنہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے، جو ہمیں اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں،
کوئی ایسا شخص ہے ان قافلوں میں، تجارتی قافلوں میں یا دیگر قافلوں کے اندر کہ جو اس زمین سے آیا ہو؟ جی ہے، ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پوچھا ان سے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تھے، اتنی بڑی دشمنی کہ جس کی انتہا نہیں۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا کہ وہ محمد علیہ السلام کی ذات کیسی ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ میں کون کون سی عادات ہیں، وہ کہتے کیا ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ابو سفیان تم سے جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس محمد علیہ السلام کی دعوت کے اندر پہلی دعوت یہ ہے کہ یقول، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلے دعوت وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت ہی نہیں، وحدہ ہو، صرف اللہ کی عبادت۔ یہ توحید کو ماننا نہیں ہے کہ انسان اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ کے ماں سوا غیرے کی بھی پرستش میں لگا ہوا ہے۔ غیروں کی پرستش کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اسی لیے آپ ابو سفیان کی زبانی سنو نا رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کسی کی عبادت، کسی پر بھروسہ، کسی پر اعتماد، کسی پر یقین، کسی سے امیدیں، کسی سے دعائیں نہیں کرنی، صرف اللہ سے۔ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اس چیز کو چھوڑ دو، ان تمام معاملات کو ترک کر دو، ان تمام بد عقائد اور بد اعمالیوں میں جو تم شکار ہو چکے ہو، ان ساری چیزوں کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، وہ چیزیں کہ جو تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں ملی ہیں، تمہارے بڑوں سے ملی ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، محمد علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم، اگرچہ بعد میں مسلمان ہوئے، رب نے بڑا مقام ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، کیا کہنا، لیکن وہ کہتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں، وَالْعَفَافِ، اللہ اکبر، وہ ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں، درگزری کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّلَةِ، اور ہمیں صلہ رحمی کا حکم، وَالْعَفَافِ، اور پاک دامنی کا بھی حکم دیتے ہیں۔ یہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، مکہ والوں کو، عرب لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہمیں، مدینہ والوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تعلیم، اور عملی نمونہ پیش کر رہا، عملی نمونہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جو باتیں بتائی تھی نا، وہ یہی ساری باتیں تھی جس چیز کا ذکر حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، وہی تو چیزیں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنے بااخلاق انسان تھے، کتنے بااخلاق انسان۔ آج میرے اور آپ کے سامنے کسی کی تعریف کر دی جائے نا، ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی تعریف نہیں سن سکتا، ایک حکیم دوسرے حکیم کا نام نہیں سن سکتا، ایک مستری، میسن، اچھا کام کرنے والا اگر اس کے سامنے دوسرے مستری اور دوسرے ٹھیکیدار، دوسرے آدمی کے
آپ دنیا دار لوگوں کو تو چھوڑیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جن کا نام سائب تھا، سائب مخزومی۔ جیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو لوگوں نے سائب کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا بھلا انسان ہے، بڑی خوبیاں ہیں اس میں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کی زبانی اس کی تعریفی جملے سنتے رہے، آپ نے روکا نہیں لوگوں کو۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس بات کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور موضوع لے کر آنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع سے ہٹاؤ اسے، اور اپنی تعریف ہو رہی ہو تو چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرے کی تعریف تو فوراً کوئی بات کے لقمے دیتا ہے، کوئی اور بات بیچ میں لانا چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی جو تعریف ہو رہی ہے اس کو یہاں سے دوسری طرف اس کے رخ کو موڑا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سنا، جب اس کے اچھے انداز میں ذکر ہو رہا تھا، سائب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں میری تعریف ہو رہی تھی، لوگ میری تعریف کے گن گا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ انا اعلمکم بہ، اے میرے صحابہ، سائب کی جو تم تعریفیں کر رہے ہو نا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں بھی سائب کو جانتا ہوں، میرے ساتھ بھی سائب نے سفر کیا ہے، وقت گزارا ہے، ہم دونوں نے مل کے تجارت کی ہے، ہم نے چیزیں بیچی ہیں، ہم نے چیزیں خریدی ہیں۔ جب انسان آپس میں بزنس کرتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی پارٹنری آج ہمارے آپ کے درمیان میں چلتی ہے، آدھے آپ کے پیسے ہوں آدھے میرے ہوں، نہیں چل پاتی۔ مشہور ہے کہ سوکھی روٹیاں کھا لینا، پارٹنری مت کرنا، ٹوٹ جائے گی، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں بیچ میں، شک کی دیواریں اٹھ جاتی ہے، لوگ نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا اعلمکم بہ، اے میرے صحابہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو نا صاحب کی، ہاں ہاں میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے کہ دور جہالت میں آج سے قبل جب میں تجارت کرتا تھا، میں بزنس پہ ہوتا تھا، اللہ اکبر، خرید و فروخت کیا کرتا تھا، تو یہ سائب میرے ساتھ ہوتے تھے اور یقینی طور پر میں نے ان کو بہت اچھا پایا ہے۔ کبھی بھی ہمارے تمام معاملات کے اندر میں مشورہ دیتا یا یہ مشورہ دیتے، اللہ اکبر، اس سائب نے کبھی بھی کاروباری حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، بزنس میں، تجارت میں، سفر کے اندر، کسی بھی معاملے میں حضرت سائب نے میری مخالفت نہیں کی۔ یہ دور جہالت کی باتیں، ادب تھا، احترام کرتے تھے، لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے، جس میں میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے میری عزت کی ہے، میرا احترام کیا ہے، اچھائی کو یہ ہونے اپنایا۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کی تعریف کی، اگرچہ اللہ کے رسول ہے اور وہ صاحب ایک عام آدمی، لیکن ان کے اندر جو خوبی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کا ذکر کیا، اور لوگوں کو بھی پھر اللہ کے نبی نے یہی تو سکھایا ہے، یہی تو تعلیم دی ہے دلوں کو جیتنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد عبداللہ بن سلام جب آئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہودیوں کا بڑے ہیں، سردار ہے، امام ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، عبداللہ نام ہے، ان کے والد بھی اپنے وقت کے ان سے قبل ایک نامی گرامی تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ بڑا طویل واقعہ، مختصر یہ، میرا نام عبداللہ بن سلام، مجھ سے قبل میرے والد کی ان لوگوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک بڑی عزت تھی، آج میرا بھی یہ ادب کرتے ہیں، میں اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکا ہوں، دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیر کس بات کی؟ کہا اللہ کے رسول بس میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیں، اگر میں اسلام لانے کا پہلے اعلان کر دیتا ہوں
تو یہ لوگ ان یہودیوں کو میں جانتا ہوں، یہ حق سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں، یہ سچائی پر نہیں رہتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ تم لوگوں میں ہیں؟ ہاں، بڑے عظیم انسان ہیں، بڑے دانا ہیں۔ کہا میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اگر میری اس دعوت کو عبداللہ بن سلام قبول کر لے تو بولو